بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو اسے چاہیے کہ 6ٹھی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی ہے جبکہ لوگوں کو نماز کے ہجے بھی بھول گئے ہیں۔ عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے اور انکار تک لے جاتی ہے۔ دل کی انتہا جو ہے یہ حضوری تک لے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاتی ہے۔ ایک آدمی خانہ کعبہ میں گیا، کہتا ہے کہ اللہ میاں بات یہ ہے کہ ہمارے انسانوں کی دنیا میں یہ رواج ہے کہ اگر دشمن خود چل کے گھر آ جائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا انداز ہے، ہم تیرے گھر میں خود چل کے آ گئے ہیں، اب معافی دے دے، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ یہ عجب بات ہے کہ تم اللہ کی نماز ادا کر رہے ہو اور اگر اللہ سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محو ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان و معرفت ہے۔ پہچان ہی دراصل دیدار الہی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو عارفین یعنی فقراء کو عطا کی جاتی ہے۔ لذت دیدار سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نور بصارت سے نہیں، نور بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کا ایک درجہ ہے فکر، ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو پکارنا ہے اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ آپ اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اپنے خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی، مجھے معافی عطا فرمائی جائے، سرکار معافی دے دیں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا۔ چہرہ جو ہے یہ بڑا راز ہے اور یہ ہر ایک پر آشکار نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگا لیں، مسلمان کی آج بھی دعا ہے، آخری دعا ہے کہ یا رب العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا رب العالمین قبر میں اترتے وقت، مرتے وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ یہ دعا ہر ایک کی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کی بھی یہی دعا ہوگی، اور ان لوگوں کی بات دیکھو کہ جو آپ کو دیکھ کر بھی آپ کے ساتھ جنگ کرتے تھے، ان کو محبت نہیں ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو 1400 سال بعد محبت ہو گئی ہے۔ تو یہ کوشش کی بات نہیں ہے، یہ عطا کی بات ہے۔ محبت عطا ہے، کون سا چہرہ کس نگاہ میں کس دن کتنی تاثیر پیدا کرے گا، یہ سب عطا کی بات ہے، اس کا فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔